کہتے تھے کتنے، ہم تو ہیں ذات میں کلاں جی، ہم شیخ، ہم مغل ہیں، ہم ہیں پٹھان، ہاں جی، جس دم قضا پکاری، اب اٹھ چلو میاں جی، پھر شیخ جی نہ سید مرزا رہے نہ خان جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسرز لیکچر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میر تقی میر کا ایک سیریز جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ جو آج کا عنوان ہوگا وہ ہے تہذیبی اور سماجی شعور، میر کا تہذیبی اور سماجی شعور۔ لیکن ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے آج کا پیغام ضرور سنیں، اور آج کا پیغام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو وہ ہچکولے کھانے لگی، پھر اللہ نے پہاڑ کو پیدا کیا اور حکم دیا کہ زمین کو تھامے رکھنا، چنانچہ زمین ٹھہر گئی۔ تب فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پر بہت تعجب ہوا اور کہنے لگے، اے اللہ پاک، آپ کی مخلوق میں سے کوئی چیز پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے؟ فرمایا، ہاں، لوہا اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ لوہے سے بھی کوئی چیز زیادہ سخت ہے؟ تو فرمایا، ہاں، آگ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا، کوئی چیز آگ سے بھی زیادہ سخت ہے؟ فرمایا، ہاں، پانی۔ پوچھا، پانی سے بھی زیادہ کوئی سخت ہے؟ فرمایا، ہوا ہے۔ پوچھا، ہوا سے بھی زیادہ کوئی سخت ہے چیز؟ تو فرمایا، ہاں، وہ آدمی جو اس طرح صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو بھی خبر نہ ہو۔ جو طالب علم ایم اے اردو کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک چھوٹی سی کاوش ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میر تقی میر کی سیریز کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ پہلے جو ان کے کچھ عنوانات پر جو کہ پاسٹ پیپرز تھے ان پہ کچھ ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ جو آج ویڈیو اپلوڈ ہوگی وہ ہے میر تقی میر کا تہذیبی اور سماجی شعور کیا تھا۔ پاسٹ پیپر میں یہ سوال اس طرح کچھ آیا ہے کہ میر کے خصوصی مطالعے میں سے ان کے تہذیبی، سماجی اور سیاسی شعور پر تفصیلی بحث کریں یا بات کریں۔ تو اس کا جواب کچھ یوں ہوگا کہ میر کا جو زمانہ ہے وہ اصلاح ادب میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ سودا میر تقی میر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یعنی کہ سودا کا یہ دعویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سنگریزے، خود کو وہ سنگریزے کہتے ہیں سنگریزے ان کی کوششوں سے ہیرے بنے، جبکہ میر کو یہ فخر ہے کہ انہوں نے عیب کو ہنر بنایا ہے۔ ان حضرات کی خدمات کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے تھوڑا سا پہلے والا دور ہے اس کا تھوڑا سا مطالعہ کیا جائے۔ اچھی خاصی جو نشو و نما ہوئی تھی اس دور میں حاصل ہوئی تھی وہ ریختہ اور صاحب دیوان جو کہ وجود پذیر ہو چکے تھے ان کے، لیکن یہ بات قطعی طور پر نہیں تھی کہ دکن میں ولی کی نظم سے پہلے اردو کی ابتدا کب ہوئی اور کن حالات میں ہوئی تھی۔ اب صرف ہمیں اتنا ہی معلوم ہے کہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے زمانے میں اردو اس قابل ہو گئی تھی کہ وہ تصوف اور اخلاق کے ابتدائی حالات نظم میں پرو سکتے تھے۔ خواجہ بندہ نواز اور نظام دکنی کا کلام دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان سے قبل بھی اردو زبان کی درستی اور اس کی اصلاح کی کوششیں شروع ہو چکی تھیں۔ اس پر
عبادت بریلوی لکھتے ہیں کہ ان ملانات کے اثرات اس زمانے کی معاشرتی زندگی پر اتنے گہرے ہوئے کہ عوام نے اپنے آپ کو اس میں رنگ لیا، اور اس طرح ہر طرف ایک عیش و عشرت، لذت پسندی اور ہوا و ہوس کی فضا قائم ہو گئی۔ بظاہر یہ زندگی بڑی رنگین اور پروقار نظر آتی تھی، لیکن شبہ نہیں اس رنگینی پرکاری کے بے بنیاد اور بے حس ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک خواب و خیال کی دنیا معلوم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو انحطاط، زوال کی غیر شعوری احساس نے پیدا کیا ہے، کیونکہ اب آگے بڑھنے کے سارے راستے بند ہو گئے تھے۔ شمشیر و سناں کی جگہ طاؤس و رباب کی جگہ نے لے لی تھی، عزم کی جگہ بزم نے لے لی تھی، اس کا دور دورہ تھا۔ اسی لیے لوگ زندگی کے حقائق کھلے دیکھنے کے عادی تھے۔ اس کے سنگین معاملات سے چشم پوشی کرنا ان کے مزاجوں میں داخل ہو گیا تھا، اسی لیے ان کی زندگی متوازن نہیں رہی تھی۔ اس زمانے کی زندگی میں افراد کی مختلف شعبوں میں حرکات و سکنات کی آئینہ دار ہے، یہ نہیں رہی۔ یہ بات عبادت بریلوی نے کہی ہے، اور کہتے ہیں کہ میر نے اپنی صلاحیتوں اور استعاروں کے ذریعے اپنی سیاسی سماجی شعور کا جو استعمال کیا ہے، انہوں نے اپنے عہد میں ہونے والے مظالم پر نکتہ چینی کی تھی، کیونکہ میر تقی میر غم پرست ہی نہ تھے، انہیں اپنی ناطاقتی کا افسوس ضرور تھا، لیکن اس پہ وہ یوں کہتے ہیں دیکھنا قدرت خدا کی اگر ہمیں قدرت ہوئی۔ پھر کہتے ہیں کہ جنہوں نے زندگی اجیرن بنا رکھی تھی، یہ وہ قدرت ان تہذیبی قوتوں کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے جنہوں نے زندگی اجیرن بنا رکھی تھی۔ میر کے یہاں انقلاب اور یوم الحساب جیسے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ یوم الحساب مظلوم اور ظالم کے مابین جھگڑے سے یکاننے کا دن ہے۔ کہتے ہیں اگتے تھے دستے بلبلے دامان، دامان گل بہم، صحن چمن نمو نہ یوم الحساب تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ ہزار رنگ کھلے گل چمن کے ہیں شاید، کہ روزگار کے سرہون ہے ہزاروں کا۔ پھر کہتے ہیں کہ ست خانماں خراب ہے ہر قدم پر دفن، پوچھتا ہوں یار میں تو تیرے گھر کی راہ کا۔ ایک اور شعر دیکھیں، کہتے ہیں شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ یہ جتنے بھی اشعار میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، یہ میر کے وہ تمام اشعار ہیں جو دبستان دہلی کے شعراء سے خصوصاً تعلق رکھتے ہیں، اور میر کے اپنے دور کے سیاسی، سماجی، معاشرتی حالات کی بھرپور عکاسی اور حالات کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان کی شاعری سے اس عہد کی تاریخ مرتب کی جا سکتی ہے۔ اس عہد کی شاعری معاشرے کے زوال، انحطاط کا مرقع پیش کرتی ہے۔ کہتے ہیں تھا ملک جن کے زیر نگیں صاف مٹ گئے، تم اس حوال میں ہو کہ نام و نشاں رہے، دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کال تلک دماغ جنہیں تاج و تخت کا۔ سیاسی ابتری اور معاشی جو بدحالی نے ملک کے لوگوں کو، جو ان کے اخلاق تھے، ان کو گن لگا دیا تھا۔ معاشرے کی بہبود اور معاشرے کی اعلیٰ اخلاقی حالت، ضمیر داری، بے ریائی، ایثار قربانی، حسن معاملہ، مہر و محبت، امن و محاسن اور اجتماعی سرور سے عبارت ہے۔
غلام حسین ذوالفقار کہتے ہیں کہ اس دور کے افراد کی اخلاقی حالت جس پستی تک جا پہنچی تھی اس پر تاریخ کے اوراق گواہ ہیں۔ لوگوں کے محاسن اخلاق کو گل لگ چکا تھا۔ خود غرضی، نفس پرستی، بدخوئی، بدکاری، جھوٹ، فریب، مکر و دغا، نفرت و حقارت، بغض، عداوت اور حسد کے جو جذبات تھے ہر فرد کے دل میں گھر کر چکے تھے۔ میر کی شاعری میں بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں جن سے نظام تہذیب واضح ہو جاتی ہے، اور اس وقت کا جو معاشرہ تھا اس میں جو رکھ رکھاؤ، تکلف، مرقع اور گھٹن کا شکار جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے۔ ایک شعر میں کہتے ہیں، گلے شرم میں بہہ جائے گا گلشن میں ہو کر آب سا، برقع سا گر نکالا کہیں چہرہ تیرا مہتاب سا۔ پھر کہتے ہیں، خاک بھی سر پر ڈالنے کو نہیں، کس خرابے میں ہم ہوئے آباد۔ یہ معاشی حالت میں انہوں نے کہے تھے۔ پھر میر کی جو شاعری ہے وہ ایک آئینہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جو تخلیقی عمل ہے اس کو علم میں اپنی شاعری میں سمو کر اس پر فتح حاصل کر لی، اس لیے میر کو اپنے دور کے سب سے بڑے نمائندہ شاعر ہیں۔ ٹھیک ہے، میر کی شاعری فارسی روایات پر اس کے گہرے اثرات کے باوجود انہیں اردو شاعری کی ایک لازوال مثال سمجھا جاتا ہے، اور وہ ایسی ایک مثال ہے کہ جس رخ پر چل رہی ہے اس کی اہمیت روز بروز بڑھتی چلی جاتی ہے، یعنی وہ ہوا جس رخ پر چلتی ہے اس کو فتح کرتی جاتی ہے، کیونکہ میر کے جو شعر ہیں وہ حیات و کائنات کے بارے میں ایک نیا شعور پیدا کرتے ہیں، اور اسی لیے ان کو خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے۔ میر کے سامنے ہے انسان، کائنات کے بارے میں وہ ایک غیر معیار، اس لیے وہ ایک انسان اور زندگی کسی سے بھی مطمئن نہیں ہوتے نظر آتے۔ یہی بے اطمینانی سرگرداں رکھتی ہے، ان کو بے قرار رکھتی ہے۔ اسی بے اطمینانی کی وجہ سے میر آخری وقت تک تخلیقی سطح پر تازہ دم نظر آتے ہیں۔ 18ویں صدی عیسوی کے زوال پذیر ماحول میں وہ پراگندہ نظیر، بے داغ دل، بے دماغ، انا پرست میر کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو پس کر رہ جاتا، لیکن میر نے وقت کی دھڑکن کو اپنے خون میں شامل کر کے اسے اپنی شاعری میں سمو دیا، اور میر کی جو آواز ہے، حالانکہ وہ 18ویں صدی کی آواز تھی لیکن وہ ان کی روح کی آواز تھی جو ابھی تک اور آخر تک ہمیں سنائی دیتی رہے گی، جس میں اس دور کے احساسات اور امید و یاس، رنج و الم، غم شامل ہیں۔ میر کی شاعری ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہم اسے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کچھ اہم چیدہ اس کے پوائنٹ تھے، نوٹ تھے، آپ اس کو نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو مزید کوئی مسئلہ نہ ہو، کیونکہ ویڈیو میں اتنی اجازت نہیں ہوتی کہ ہم اس کو پورے جواب کو ہم یہاں پر لکھیں۔ کچھ ضروری جو نقطے تھے وہ ہم نے نکات کو جمع کر کے ان کو بتایا ہے۔ آپ مزید ان میں سے نکات بنا سکتے ہیں اور اپنے 20 نمبر کا جو آپ کا سوال ہے اس کو مکمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے بتانا ہے کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔